شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دروشی پڑھیں تمام حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناموس محمد عربی پر صلی اللہ ناموس محمد عربی پر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خوں مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم لوگ مسلمان ہیں، اور اسلام میں ہر دور میں لوگوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانیاں دیں۔ کسی نے کہا ہے نا کہ جناد عشق صادق ہے او قد فریاد کر دے ہن۔ جناد عشق صادق ہے او قد فریاد کر دے ہن، لباں تے مہر خاموشی ہے دلاں چ یاد کر دے۔ میرے والد محترم جو کہ میرے والد ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کے شیر ہیں، بے باک بے لاک شخصیت کے مالک، اور عشق رسول اور اسلام میں پوری طاقت کے ساتھ چلنے کے ساتھ زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ اس کے مذہب کی بنیاد پر کہ فلاں آدمی میرے مذہب کا نہیں ہے کوئی تفرقہ نہ کرنے والے، مسجد کے دروازے تک جو لوگ بھی آئے بنا ان کا رنگ، ان کی نسل، ان کا مذہب دیکھے ہوئے، اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسانیت کی تحفظ کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بھیجا ہے، اس کام کو لگے رہے۔ دنیا میں انسان بہت ہوتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ ان کے جسم، ان کی ہڈیوں اور ان کے خون سے قومیں تعمیر ہوتی ہیں، ان کے لب و لہجے سے لوگوں میں ایمان زندہ ہوتا ہے۔ جب بڑے بڑے لوگ حکومتوں کے آگے جھک جاتے ہیں، وہ اس دور میں حکومتوں سے ٹکرا کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ جب یہ کہنے والے لوگ کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اور وہ ڈر جاتے ہیں، ایسے دور میں یہ اللہ کے شیر جو ہیں جب گرجتے ہیں تو کفر کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ بہت تقریریں کی زندگی میں نے، لیکن اپنے باپ جیسی ایک بھی نہیں کی۔ میں اکثر کہا کرتا تھا، ابو جی
تھوڑا رک کے بولیں. تو وہاں لکھ کے لگایا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر موت مقدر ہے تو زندگی بچا نہیں سکتی، اور اگر موت مقدر نہیں ہے تو زندگی موت کو گرا کے تمہارے پاس پہنچ جائے گی. پچھلے چند سالوں میں جب اچھے اچھے لوگ خاموش ہو گئے، بڑے بڑے چینلوں نے ان کے خلاف خبریں چلائیں کہ دیکھو پنجاب کا شاہی امام، تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے جو گفتگو کی ہے، فرمایا یہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ سچ بولو، حق کے اوپر قائم رہو. غریب کی مدد کے لیے اگر امیر کی ناراضگی لینی ہو تو لو، مظلوم کی مدد کے لیے اگر کسی چودھری کے ساتھ ٹکرانا ہو تو ٹکراؤ. دین اسلام کے تحفظ کے لیے ہمیں کہا کرتے تھے کہ اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ فلاں افسر ناراض ہو جائے گا، فلاں حکومت ناراض ہو جائے گی. کہیں گے جب تک اللہ پہ یقین رکھ کے اپنی قوم کے لیے کھڑے رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گرانے والی نہیں. رات ہم لوگ ساتھ تھے جب ان کا انتقال ہوا. بہت دیر کلمہ شریف کا ورد کرتے رہے، دروشی پڑھتے رہے. ہوش آتی تھی تو میری والدہ وہ کہتے تھے وضو کراؤ نماز پڑھ لیں. سبق دیا اپنے ساتھیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو کہ نماز کے ساتھ طاقت حاصل کرنی. 25 دن پہلے چنئی گئے ہم ابو جان کو لے کے، وہاں لیور کا آپریشن تھا. تو ڈاکٹر جب کرنے لگا تو اس نے کہا کہ آپ کو تھوڑا سا بے ہوشی کا انجیکشن دیا ہے، لیکن آپ کو پتہ لگے گا کہ ہو کیا رہا ہے، تو آپ کیا تکلیف برداشت کریں گے؟ تو میں جب گیا مجھے کہنے لگے، میں ڈاکٹر کو کہا کہ تم اپنا کام کرو، میں درود شریف پڑھ رہا ہوں. موت تو مقرر ہے، لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں کہ جن کا نام لے کے لاکھوں لوگوں کا کام بن جائے. جو کروڑ پتی لوگوں کے گھر ہی نہ گئے ہوں کبھی، اور غریب کی جھونپڑی میں بار بار جاتے ہیں. مجھے یاد ہے ابھی پچھلے سال کی بات ہے، ابو جان یہاں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی صاحب آئے بنگلور سے، یہاں کسی شادی میں آئے تھے، بہت رئیس آدمی تھے. تو ابو سے ملنے کے بعد جب واپس جانے لگے پھر لوٹ کے آئے. باپ بیٹا بیٹھ گئے. کہنے لگے حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے، آپ کی بیوی ہماری طرف سے عمرے پہ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم رقم ساری خرچ کریں گے، چاہے 10 لاکھ روپے خرچ ہو. خوش ہوئے 1 منٹ کے لیے، پھر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بھائی ان پیسوں سے جا کے کسی گاؤں میں مسجد بنا دو، ہم عمرہ پھر کریں گے جب ہمارے پاس خود کے پیسے ہوں گے. یہ تمیز سکھائی ہمیں. بڑے بڑے آپ لوگوں کو دیکھو ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، بہت سارے ایسے لوگ جاتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے. فرماتے تھے تب جاؤں گا جب ہمارے پاس خود کچھ ہوگا، لیکن میرے رسول اللہ نے میری ڈیوٹی یہاں لگائی ہے کہ میری امت کو تکلیف نہ ہو، تو میں یہ ڈیوٹی پہلے نبھاؤں گا.
تاریخ اسلام کے سب سے بڑے مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی کا جب انتقال ہوا، حج بیت اللہ کے لیے پیسے نہیں تھے۔ بڑی عزت اور شہرت اس میں نہیں ہے کہ کتنے دفعہ حج اور عمرہ کر لیا، بڑی عزت اور شہرت اس میں ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے رزق حلال کا دھیان رکھا، حرام پیسے سے سفر کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ مجھے احساس ہے کہ وہ میرے والد کا نہیں انتقال ہوا، پورے پنجاب کے لاکھوں مسلمانوں کے سرپرست کا انتقال ہوا ہے۔ ابھی کی بات ہے، 2-4 دن پہلے کسی شہر میں کوئی پنگا چھوٹا سا پڑا مسلمانوں کا، مجھے کہا جا وہاں جا کے اچھی طرح جو فرقہ پرست ہیں ان کا رگڑا لگا کے آ۔ میں کہا ٹھیک ہے جی، آپ ٹھیک ہو جائیں، میں جاتا ہوں۔ اور ایمان اللہ نے ایسا عطا فرمایا، 2-4 باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ساری زندگی جس آدمی نے آپ کی خدمت کی ہے، ابھی 2 مہینے قبل یہاں اپنی جگہ پہ بیٹھے ہو، مجھے بلایا اطمینان کے ساتھ، پنجابی کیا فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنیہا بھیجنا ہے، کوئی پیغام بھیجنا ہے رسول اللہ کو، تو میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ فرمایا میں جا رہا ہوں اور مرنے کے بعد رسول اللہ کی زیارت ہونی ہے، کوئی پیغام بھیجنا ہے تو بتاؤ، میں جا کے کہہ دوں گا جو ضرورت ہے تمہاری۔ ساری زندگی شمشیر اٹھا کے ہاتھ میں پھرے۔ اس دن چچا محترم کو کہنے لگے میرا انتقال ہو جائے تو ساتھ میں رکھنا۔ بے باک تھے نا، کبھی کوئی وزیر اعظم آیا تو بٹھا لیا اس کو کہ میں دعا کر رہا ہوں تیرے لیے، تو مسلمان ہو جا۔ کبھی کوئی چودھری آ کے اکڑ گیا، کوئی بڑے سے بڑا افسر اکڑ گیا، اس سے ٹکرا گئے کہ نہیں تم غلط کہتے ہو، تو ایسی بے باکی پھر کہی۔ انتقال سے 25 دن پہلے مجھے بٹھایا، فرمایا او تینوں پتہ میرا حساب نہیں ہونا، فرمایا تجھے پتہ میرا حساب نہیں ہوگا؟ رونے لگے۔ فرمایا ابو جی کیوں نہیں ہوگا؟ کہنے لگے میں 10 سال کا تھا، میرے باپ نے مجھے ان مسجدوں کو کھلوانے کے لیے لگا دیا، میں 10 سال کی عمر سے اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہوں، اور میرا ہی اگر حساب ہوگا تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا میں نے ایسے ہی جانا ہے۔ مجھے لگا کہ میرا باپ صرف حکومت میں بڑے بڑے لوگوں سے نہیں ٹکراتا، اس کو اپنے اللہ اور اس کے رسول سے محبت اتنی ہے، یہ ان فرشتوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا جو راستے میں آنے کے منتظر ہیں ابھی۔ فرمایا میں 10 سال کا تھا، میرے باپ نے کہا کوٹ محلے کی مسجد میں اذان دے، لوگ پتھر مارتے تھے، پھر ڈیوٹی لگا دی کہ صوفیہ باغ کی مسجد میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے، کوئی تھا ہی نہیں نماز پڑھنے والا، جب جانا لوگوں نے اینٹیں پتھر مارنی کہ کم از کم یہ چھوڑ جائے مسجد کو۔ یہ جو پنجاب میں لاکھوں مسلمانوں کی عزت اور شان اور شوکت ہے، اس کی بنیادوں میں مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی نے اپنا خون ڈالا، اپنی ہڈیاں ڈالی، تبھی تو 63 سال میں چلے گئے، ورنہ تو لوگ 90 سال کے بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے پوچھا رات، کہنے لگے عمر بہت کم ہے، 63 سال ہی ہے، تو میں کہا تو نہیں سمجھو گے، یہ عشق کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے۔ ہم نے کبھی اپنے باپ کو سنت کے علاوہ کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 63واں سال آیا، کہنے لگے میں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہیں آپ ابو جی؟ کہ میرے رسول 63 سال میں چلے گئے تو ہمیں بھی 63 میں جانا۔ یہ عشق کی بات ہے، یہ ڈاکٹروں کی بات نہیں ہے، یہ طبیبوں کی بات نہیں ہے، عشق کو عشق والے سمجھ سکتے ہیں۔
جنہوں نے عشق کیا ہی نہیں ان کو کیا پتا عشق کیا ہوتا ہے۔ اپنے والد محترم کے انتقال کے فوراً بعد 30 سال کی عمر میں ذمہ داری مل گئی۔ لوگ دیکھتے تھے، لوگ سمجھتے تھے بہت لمبی عمر کے ہیں، لیکن اس طرح اس خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزاری کہ ہمیں بھی سکھایا۔ لاکھوں لوگ آتے ہیں، ہزاروں لوگ پیسے لے کے کہ حضرت اتنے پیسے لے لو، فلاں افسر کو بس ایک فون کرنا ہے کام ہو جائے گا۔ فرمایا حرام کا پیسہ میں اپنی اولاد کے حلق سے نیچے نہیں اتاروں۔ دولت کا کیا ہے؟ دولت کبھی بھی کمائی جا سکتی ہے، عزت نہیں کما سکتے۔ اور عزت بھی کون سی؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی، جس نے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کیا، پورے ملک میں گھوم گئے، اکیلا پنجاب نے کوئی صوبہ نہیں چھوڑا جہاں نہیں گئے، تلوار اٹھائی چل پڑے۔ یہ کس لیے جا رہے ہیں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں یہ کم از کم ان کا ضمیر زندہ رہے، ضمیر نہ مردہ۔ ملک کی بات آئی، کوئی دن کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس دن 15 اگست کو جھنڈا نہ لہرایا ہو، لیکن ملک میں اگر کسی نے اقلیتوں کے ساتھ گنڈا کرنے کی کوشش کی ہو تو کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ ان گنڈوں کا جواب نہ دیا۔ تحریک ختم نبوت میرے پردادا کے دادا نے شروع کی، والد محترم کا دور آیا، اتنی تیز چلائی کہ دشمن کہنے لگا کہ موقع مل جائے تو سب سے پہلے انہیں ختم کیا جائے، تاکہ اس بندے نے ہماری ساری تحریک تباہ کر دی۔ اور اتنا کچھ کرنے کے بعد ہم لوگ ایک مدت تک اسیری کی زندگی گزارتے رہے، جیل میں مسجدیں بنوائیں، وہاں سحری افطاری کے پروگرام چلائے، کئی 100 مسجدیں خالی کروائیں، کئی 100 نئی بنوائیں۔ مجھے کہا کرتے تھے بیٹا ہمارا کام پودا لگانا ہے، مسجد بناؤ، گاؤں والوں کو دو، بس آ جاؤ، کبھی یہ نہیں پوچھنے جانا صدر کون ہے سیکٹری کون ہے، ہمارا کام پودا لگانا ہے۔ بے انتہا بچوں کو کہ تم پڑھ لو، ان پہ رقم خرچ کی۔ مانگنے والے بار بار آتے ہیں، اب بھی آتے ہیں، اللہ ان کو آتا رکھے۔ کئی لوگ جھوٹ بول کے آتے ہیں، فرمایا جو بھی آ رہا ہے، چاہے جھوٹ بول کے آ رہا ہے، سچ بول کے آ رہا ہے۔ قریب میں بیٹھے ہوئے کسی ساتھی نے کہہ دینا کہ حضرت جھوٹ بول رہا ہے، فرمایا چاہے جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، جو رسول اللہ کی مسجد تک آ گیا ہماری ذمہ داری ہے کہ خالی نہ جائے وہ۔ ہم کون ہوتے ہیں دوسرے کا حساب لینے والے کہ وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ میں پورا ملک گھوما ہوں ختم نبوت کی تحریک میں، پورا پنجاب گھوما ہوں۔ جاتا تھا تو مستقیم بھائی بیٹھے ہوئے ہم لوگ، ہمیں پتہ تھا کہ پیچھے ہمارے ایک بہت بڑی طاقت موجود ہے، جہاں مرضی اٹھے چل پڑے، بس جس سے دل چاہ ٹکرا گئے۔ خدا کی قسم ایسے ایسے گنڈوں کو سرنگو کیا کہ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے، بس اسی لیے کہ پیچھے ہمارا باپ بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جانے والے واپس نہیں آتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کی مرضی، لیکن اگر ہم چاہیں تو وہ ہمارے درمیان زندہ رہیں گے۔ جو پرچم انہوں نے لگایا، اگر اس کو ہم زندگی کے آخری سانس تک قائم رکھیں تو وہ ہمارے درمیان ہے۔ غریبوں کی مدد کا جو سلسلہ شروع کیا، اگر ہم نے اس کو قائم رکھا تو پھر وہ ہمارے درمیان ہے۔ مسجدوں کی آباد کاری کا سلسلہ جو انہوں نے شروع کیا، اگر ہم اس کو جاری رکھتے ہیں تو پھر وہ ہمارے درمیان ہے۔ تحریک ختم نبوت کو
اگر ہم جاری رکھتے ہیں تو پھر وہ ہمارے درمیان ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں کسی قابل تو نہیں، بہت گنہگار آدمی ہوں، لیکن آپ یقین رکھیں کہ جب تک میں، میرے ساتھی، ہم لوگ زندہ ہیں تو اس مشن کو انشاءاللہ ختم نہیں ہونے دیں گے. اور جب جائیں گے نا تو اس کو مضبوط ہاتھوں میں دے کے جائیں گے انشاءاللہ، جس طرح ہمارے والد نے ایک مضبوط فرنٹ لائن تیار کی کہ کوئی پرواہ نہیں. سکھاتے کیسے تھے یہ بھی آپ کو میں ایک مختصر سا قصہ سنا دوں. ایک دفعہ بہت بڑا پنگا پڑ گیا، کوئی مسئلہ نہیں حل ہو رہا تھا. میں آیا گھر پہ، ابو جی میں کہا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کیسے کرنا چاہیے آپ بتائیں. 2 لفظوں میں، پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو، 2 لفظوں میں کہنے لگے ایسا ہے جو میرے مرنے کے بعد کرنا تھا ویسے کرو. مطلب کہ میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ تم ناکام واپس آ رہے ہو، اور یہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا کہ تم لوگوں سے پوچھتے رہو کہ اپنے مسلمانوں کا تحفظ کیسے کرنا ہے، ان مساجد کا تحفظ کیسے کرنا ہے، ان غریبوں کے گھر تک کھانا کیسے پہنچانا ہے. پر اگر میں نہیں ہوتا پھر کیسے کرتے. تو میں چپ ہو گیا. میں سمجھ گیا کہ اب ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایسے کر کے دکھاؤ کہ جب اگر میں نہیں ہوں تو تب تم میرا کام کیسے چلاؤ گے. دور اندیش بھی تھے. میری بڑی بہن امریکہ میں رہتی ہیں، ان کے بچے پڑھ کے یونیورسٹیوں سے فارغ ہو رہے ہیں، تو اس کو کئی دفعہ فون پہ کہا، فرمایا تو بیٹا جب آئے گی میں ملوں گا نہیں. تو یہ اس سال بھی پھر، تو ابھی جب زیادہ بیمار ہوئے تو ان کا فون روز آتا ہے میری ہمشیرہ کا. تو میں نے کہا باجی آپ جلدی آئیں، آپ سے ابو ملنا چاہتے ہیں. تو اس نے 7 تاریخ کی سیٹ بک کرائی. سنیے بڑوں کے لفظ کیسے ہوتے ہیں. آج 10 تاریخ ہے، 7 تاریخ کی سیٹ بک کرائی شکاگو سے دلی کے لیے، اور مجھے 8 کو اسے لینے جانا تھا. تو وہ 7 کو جب ایئرپورٹ پہنچی تو ایئرپورٹ والوں نے کہا کرونا ٹیسٹ کرایا. اس نے کہا ہاں جی کرایا ہے. تو انہوں نے کمپیوٹر میں چیک کیا تو کہ اس میں نہیں آ رہا. جس لیبارٹری سے کروا کے آئے اس نے کمپیوٹر میں چڑھانا بھول گیا. وہ کہا آپ جا نہیں سکتی، واپس جائیں پھر کروائیں، پھر سیٹ بک کرائیں. واپس گئی، 12 تاریخ کی سیٹ بک کرائی، 10 کو انتقال ہو گیا. کہا نا بار بار کہ پترا تو آنا، میں ملنا نہیں. میں جب تو آئے گی میں نہیں ملوں گا. اکثر ہمیں سمجھاتے رہتے تھے کہ جب کوئی مانگنے والا آ جائے ڈانٹنا نہیں اس کو. پر میں وہ اللہ سے مانگنے آ رہا، ہمیں تو اللہ نے ویسے ہی بیچ میں پھنسا رکھا، ایسے دے رکھی ہے کہ جاؤ جا کے ان سے لے لو. بعض اوقات ہم نہیں ہوتے تھے، کہیں سفر پہ چلے گئے، کوئی غریب مسلمان آ گیا، کوئی کام پڑ گیا تو خود ہی اٹھا کے سیدھا ہی تانے دار کو فون کرتے ہیں. بعض افسران پریشان ہو جاتے، بھائی شاہی امام صاحب کا سیدھا فون آیا، کیا بات ہو گئی. کتنے غیر مسلم دوستوں کو فون کر کے ان کی خیریت پوچھنی. کھانا کھانے بیٹھتے تھے، خود بعد میں کھلاتے، اپنے ماتحت جو ساتھ میں باہر جاتے سیکورٹی والے کی پہلے ان کو کھلاؤ. کچھ بہترین پکے تو جتنے غیر مسلم جاننے والے کہ بھی ان کے گھر بھجوا دو. پہلے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے رہے جو ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہے. بڑی خواہش تھی مجھے کہ یار میں حج کرنا ہے، تو صرف عمرے پہ ایک دفعہ جا سکے. ہوا وہ یوں کہ انگلینڈ جا رہے تھے تو مجھے کہنے لگے عمرہ کرنا ہے. میں ہم دلی گیا تو پتہ لگا عمرے کا ویزا نہیں ملتا حج کے دنوں میں. امبیسی والوں سے میں ملا، وہ کہتے ویزا نہیں ملے گا. تو میرے دادا محترم شاہ سعود اول کے دوست تھے جو سعودی عرب کا بادشاہ ہے، جو اب جو بادشاہ ہے اس کے دادا دوست تھے. یار تم ہمیں اجازت ہی نہیں دیتے ہو.
ان دنوں میں جب عام لوگ نہیں جا سکتے، تو میرا ایجنٹ کہتا تھا نہیں ملے گا، تو شام کو ویزا لگ کے آ گیا اور رات کو بیت اللہ میں پہنچ گئے اللہ کے فضل و کرم سے، تاکہ یہ سیدھے راستے پہ قائم رہے۔ یہ ان کی باتیں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج جس مقام پہ ہم بیٹھے ہیں نا، جس جاہ و جلال اور عزت کے ساتھ پورے مسلمان پنجاب کے کھڑے ہوتے ہیں، تو اگر ہم ان کا سبق بھول جائیں گے تو سب کچھ ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ ایک بات سمجھائی، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، فرمایا کسی مسلمان کی برائی نہیں کرنی۔ ہم بڑے بڑے وزیروں سے ملتے ہیں، کتنے غیر اور مخالف بھی ہوں گے اور سیاستدان بھی مسلمان ہوں گے، وہ اپنے بھائی کی برائی نہیں کرنا کسی کے پاس جا کے، کمشنر کو یہ نہیں کہنا کہ فلاں مسلمان سے ہماری نہیں بنتی، اور میں اپنے بھائی کو کمزور کرو گے، پہلے اس کو گرا دیا جائے گا، پھر تمہاری باری آ جائے گی۔ مل کے اپنے گھر کے اگر شیر کو مارو گے تو گلی کے کتے تمہاری بوٹیاں نوچ لیں گے۔ اتفاق کا سبق پڑھایا، اتحاد کا سبق پڑھایا۔ جس دن لاک ڈاؤن لگا پہلا، تو مجھے کہا کہ ایک تو یہ سڑک ہماری گھر کی، ایک جہاں ہمارا گھر ہے حبیب روڈ پہ، وہ ہماری گھر کی، کہنے یار جتنے لوگ رہتے ہیں نا ان کو جا کے کہو، حالانکہ سب مالدار ہیں، کہ کوئی ضرورت ہو کہیں آنا ہو جانا ہو تو ہمارے پاس تو گاڑیاں ہیں بہترین، تو ہمارے پاس تو اللہ نے ساتھ میں حفاظتی عملہ دیا ہوا ہے، تو ان کو کہیں جانا ہو اس پہ پاس لگے ہوئے ہیں، جس کو ضرورت ہو لے کے جائے۔ تو مجھے سامنے مندر ہے، کہا پنڈت جی کے پاس جاؤ، وہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ میں ان کے پاس گیا، پھر میں کہا شاہ امام صاحب کہتے ہیں آپ ہمارے پڑوسی ہیں، کوئی بات ہو، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، کوئی بات ہو، کوئی ضرورت ہو، کہیں آنا ہو جانا ہو، ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ تیسرے دن کہنے لگے یار سارا شہر راشن بانٹ رہا ہے، سارا شہر راشن بانٹ رہا ہے، صرف غریبوں کو بانٹ رہا ہے۔ میں کہا پھر آپ کنہاں نوں بننا ہے؟ فرمایا غریبوں کو نہیں بانٹنا، جو سفید کپڑے میں مڈل کلاس فیملی ہیں نا، جو جا کے مانگ ہی نہیں سکتی۔ میں کہا پھر کیا کریں؟ کہ اخبار میں اعلان نکالاؤ کہ جامع مسجد سے بنا فوٹو کھینچے ہوئے راشن دیا جائے گا۔ سوچ سکتا ہے عام آدمی اس بات کو؟ اعلان کیا کہ جامع مسجد سے بنا فوٹو کھینچے ہوئے راشن دیں گے، اور نمبر ڈلوائے اس میں۔ آپ پوچھ لیں یہاں جتنے لوگ ہیں، روزانہ ہزاروں فون آتے تھے، 4 لڑکے بٹھائے لسٹ بناتے، ساری دن راشن پیک ہوتا، رات کو 9 بجے بانٹنا شروع ہوتا۔ اور کیا کہا بانٹنے والوں کو کہ خبردار جس کے یہاں دینے جا رہے اس کی بے عزتی نہ ہو جائے، پڑوسی کو نہ پتہ لگ جائے کہ اس نے ہم سے مدد لی ہے، اس کی تصویر نہ کھنچ جائے کہ میرے رسول نے کہا کہ انسانوں کی عزت کرنی ہے، ہم عزت بانٹنے آئے، بے عزتی کرنے نہیں آئے۔ اور پھر صرف مسلمان ہی نہیں، ہر مذہب کے لوگوں نے رابطہ کیا 3 مہینے تک، اور 3 مہینے تک لگے ہی رہے صبح شام۔ یہ درس کس نے دیا ہے؟ یہ عشق کی باتیں ہیں۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی انتہا تھی، عشق کی انتہا تھی۔ تو میں آپ کو بس آج کے دن یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جیسے کیسے ہیں، ٹوٹے پھوٹے ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ جب بلائیں گے، ہم نے آپ سے ووٹ نہیں مانگنی کبھی، نہ پہلے مانگی، نہ منتری بننا ہے، نہ حکومت میں کوئی عہدہ چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بار بار ٹھکرائے ہیں پیر سے اپنے کہ نہیں چاہیے۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ دین کی اس خدمت کو ہماری نسلوں میں باقی رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہمیں قائم رکھے جب تک اس کو اگلی نسل میں منتقل نہ کر دے، اور اپنے والد محترم کے مشن کو قائم اور دائم رکھیں۔ اور میں بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ ہو جائے ملت اسلامیہ کے لیے، غریبوں کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے،
جس طرح شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی کام کرتے آئے، ہم اسی طرح تو نہیں کر سکتے لیکن ان کی نقل کرتے ہیں. اور اگر کسی بھائی کو کانٹا بھی چبھ گیا تو حسب روایت رات کے اندھیرے میں اٹھ کے اس کے گھر تک پہنچیں گے. کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ جو پرچم لگا ہوا ہے اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. وقت بھی ہو گیا ہے. ضروری اعلان یہ ہے کہ ابو جان کی نماز جنازہ 8 بجے ہوگی یہیں پہ باہر. 8 بجے اس لیے رکھی ہے کہ جمعہ کا دن تھا، تمام مسجدوں میں جمعہ ہونا تھا. پہلے ارادہ تھا ظہر میں کریں گے، تو تمام حضرات 8 بجے انشاءاللہ تعالی آ جائیں اور تدفین یہیں پہ ان کے والد محترم کے ساتھ مسجد کے احاطے میں ہوگی. ان کو خراج عقیدت تو یہی ہے بس. میرے دادا محترم کا 24 رمضان کو انتقال ہوا، تو انتقال سے پہلے ابو کو بلایا، زبان بند ہو گئی تھی، ہاتھ سے اشارہ کیا، فرمایا نعرے لگوائیں جا کے. ہمارے باپ نے کانپور گئے، حلیم انٹر کالج میں مایاوتی مکھیہ منتری تھی، بلا لیا اس نے کہ تقریر کریں گے. حضرت مولوی ہوگا کوئی اچھی تقریر کر دے گا. تقریر کرتے کرتے کاشی رام کو دعوت اسلام دی اور پھر اللہ اکبر کے نعرے لگوائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اچھی خراج عقیدت رسول اللہ کی یہ سنت ہے. کہا کرتے تھے کہ مسواک رکھنا بھی سنت ہے، نعرہ لگانا بھی سنت ہے. میرے ساتھ مل کے 3 نعرے لگا لے اور دعا کرے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. جو خطائیاں غلطیاں ہوئیں اللہ معاف فرما دے. 5 بجے ہمارے گھر سے جنازہ یہاں پر آئے گا، حبیب روڈ پہ جو براؤن روڈ نئی والی مسجد ہے اس سے تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو وہاں پہ حبیب روڈ ہے، وہاں پہ گھر سے جنازہ 5 بجے اٹھایا جائے گا. 5 بجے وہاں سے جنازہ یہاں پہ آ جائے گا اور پھر یہاں 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک جو لوگ زیارت کرنا چاہیں گے، دیکھنا چاہیں گے وہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد 8 بجے نماز جنازہ انشاءاللہ پڑھا کے یہیں پہ تدفین ہوگی. یہ جو پروگرام میں نے آپ کو بتایا ہے واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے باقی ساتھیوں کو بھی بتا دیں تاکہ جن کو نہ پتہ ہو، مغالطے میں ہوں، ان کو پتہ لگ جائے. میرے ساتھ مل کے بس 3 نعرے لگا لیجئے انشاءاللہ تعالی. آج ارادہ نہیں تھا، ہمت نہیں تھی. پہلے مستقیم بھائی کو میں نے کہا 1:15 بجے 15 منٹ کے لیے بولوں گا. پھر ہمارے محمد علی بھائی آئے ہوئے ہیں کیرانہ سے، تو انہوں نے مجھے آگے اصرار کیا کہ نہیں آ جاؤ. تو مجھے اپنے ابا کی بات یاد آئی. فرمایا جب حادثہ ہو جائے، پریشانی ہو جائے، میری دادی کا انتقال ہوا، میرے دادا کا انتقال ہوا، جماعت کا جب ٹائم ہوا سارے کام چھوڑ کے آ کے نماز میں، فرمایا یہی وقت ہے، یہی وقت ہے. ابھی پہچانا جاتا ہے مومن کہ جب ذرا سی مصیبت آئی اس وقت نماز بھول گیا، تو یہی وقت ہے. تو پہلے میں نے لڑکوں کو نعرے کی برکت سے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. نعرہ تکبیر، بات نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اسلام، اسلام، ختم نبوت، ختم نبوت. نعرہ تکبیر.